چھوٹے تھے تو جو لوگ دعوت کو تبلیغ کو نہیں جانتے تھے اور بلکہ مخالفت کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو مردم خور جماعت ہے. کیا آدمی کھا جاتا ہے, گھر میں رہنے نہیں دیتے. جاؤ تمہارے ابا کہاں, کہ باہر. چچا کہاں گئے؟ یہ تو ہمارا نام کسی وقت میں مردم خور جماعت تھا, لیکن الحمدللہ ساتھیوں نے, ہر جگہ والوں نے قربانیاں دی, لوگوں کی طرح طرح کی سنی, برداشت کی. ان کو دیکھ کر منہ میں پانی آ گیا. اور اب جو ہم بہت پرانے کہلاتے ہیں اور بہت صاحب یہ تو تبلیغ والے ہیں اور ذمہ دار ہیں اور ایسے ہیں, ان کو کیسا ہونا چاہیے؟ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے آخری تقریر انتقال سے پہلے کی, پورا ملک جمع تھا نظام الدین میں. عجیب بات فرمائی. بھائی دوستو, ہر چیز کی قیمت اس کی اصلی صفت سے ہوتی ہے, اور اس کو سمجھانے کے لیے مثال دی کہ پھلوں کے مارکیٹ میں چلے جاؤ, فروٹ مارکیٹ کہتے ہیں نا, سیب لٹک رہا ہے, انگور کا خوشہ ہے, آم ہے, اور کتنی قسم ہے آموں کہ اس کو دیکھ کر منہ میں پانی. ایک غریب آدمی جس کے پاس بیچارے کو گھر میں روٹی نہیں ہے, بار بار گھر والے اور بچے, ابا کبھی سیب لاؤ نا, ابا کبھی سیب لاؤ نا. اچھا بھائی, جس کی حیثیت بیری کے بوروں کی نہیں ہے, اس نے بھائی بچے روز کہا کرتے ہیں چلو, وہ جو سیب اس کا رنگ بھی بہت سرخ اور بہت بڑا لٹک رہا تھا, بہت مشکل سے 2-3 دن کی کمائی کو اکٹھا کر کے ایک سیب لیا. گھر والے بہت خوش, بچے بہت خوش, آج تو ابا سیب لائے. جب بیٹھے اور اس کو کاٹا تو اس کا مزہ بھی کھٹا تھا, اور پتہ نہیں کتنے دنوں کا پرانا اور سڑا ہوا تھا, اس میں کیڑے چل رہے تھے. تو اب یہ آدمی جو اتنی قربانی کے بعد اس کو لے کر آیا, کیا تیرا ستیہ ناش چاہے, تو نے مجھے بتایا کیا تھا, نکلا کیا؟ فرمایا کہ خالی سیب کی شکل نہیں, سیب کی اصلی صفت. کیونکہ ایسے ہمیں کہا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم, اللہ تمہاری شکلوں صورتوں کو, تمہاری پرسنالٹیوں کو, اس کو نہیں دیکھتا ہے. ولکن ينظر الى نیتکم, تمہاری نیتوں کو, تمہارے عملوں کو, اندر میں کیا بھرا ہوا ہے اس کو دیکھتے ہیں. اس لیے ہمارا کام تو, اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, ہر طبقے کے ہر آدمی کے پاس اللہ کی طرف سے دیا ہوا محنت کا ایک جوہر ہے. محنت کس کو کہتے ہیں؟ سر سے لے کر پیر تک جو اعضاء ہیں اس کی حرکت کا نام محنت. یہ میں بول رہا ہوں نا, یہ زبان کی محنت ہے, آپ سن رہے ہیں کانوں کی محنت, کہ یہ محنت کا جوہر ہر ایک کو دے رکھا, اور جس چیز پر لگاتا ہے وہ چیز سامنے آتی ہے. صدیوں تک ہائے دنیا, ہائے دنیا, ہائے پیسہ, ہائے دنیا. دولتوں کے ڈھیر لگ گئے, لیکن اپنے کو بھول گئے. میں کون ہوں؟ بندہ اللہ کا, امتی نبی. اس سبق کو امت بھی بھول گئی.
جنہوں نے اللہ رسول کو نہیں مانا تھا وہ تو انہوں نے تو مانا ہی نہیں تھا. ہم تو کہلاتے ہیں یہ تو اللہ کے ماننے والے ہیں, اللہ کے رسول کے, یہ تو قرآن, لیکن ہم بھی اپنا سبق بھول. یہ سارے اجتماعات, یہ سارے مجمع, بھائی اپنا بھولا ہوا سبق یاد کرو. اور یہ پریشانی اسی کی ہے اس وقت جو امت پریشان ہے. جیسے حافظ جی سبق دیتے ہیں نا, کیا ہو سبق اب جاؤ یاد کرو, اپنی جگہ بیٹھا اور ہل رہا ہے تو استاد سمجھ رہے ہیں, حافظ جی سمجھ رہے ہیں کہ سبق یاد کر رہا ہے. وہ سبق نہیں یاد کر رہا, بہت بزرگ بنا ہوا, رومال اڑا ہوا ہے اور ہیڈ فون لگا ہوا ہے اور وہی آ رہی ہے اس کو شکشا وہ استاد سمجھ رہے کہ کھیل رہا ہے, سبق یاد کر. ماں باپ کو بھی دھوکا, استادوں کو بھی دھوکا, امت کو بھی دھوکا اور خود اپنے آپ کو بھی دھوکا. نام مدرسے کا, نام سبق کا, اور کر کیا ہے. میرے دوستو, اللہ ہم کو معاف فرمائے, اللہ ہم کو معاف فرمائے اور ہمیں احساس نصیب فرمائے ہم کون ہیں, کہاں ہیں اور کیوں. بندے بندگی کے لیے, امتی آپ کے کام کو, آپ کے والے غم, آپ کے والے فکر, آپ کے والے علم, آپ کے والے موٹے آنسو, آپ کے آہیں, اس کے ساتھ کیا ہم امتی. یہ 4 مہینے چلے اندر باہر, یہ سارا اس کو سیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے. اور ماشاءاللہ میں آپ کو کیا بتاؤں, اس میں لکھا ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 300 سال کے بعد, کتنے وفات کے 300 سال کے بعد یہود و نصارہ نے, یورپ نے, امریکہ نے پوری امت مسلمہ کے درمیان ایک سوال ڈالا. ہر مرنے والا اپنے پیچھے والوں کو کچھ دے کے جاتا ہے, زمین, مکان, پیسہ, جو بھی ہوتا ہے. تمہارے نبی نے تم کو کیا دیا؟ امت ایسی بے حس اور امت اپنا سبق اور ذمہ داری کا ایسا بھولی ہوئی, کوئی جواب ہی نہیں تھا. اللہ قبروں کو نور سے منور فرماوے. مولانا محمد الیاس صاحب, مولانا یوسف اور انعام رحمہم اللہ, ان حضرات نے پورا قرآن, سارے نبیوں کے واقعات, امتوں کے واقعات, کس کے ساتھ کب کیا ہوا, کہاں مدد ہوئی, کہاں خدا کی طرف سے پکڑ ہوئی, اور حدیثیں. مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ 37 سال تک انہوں نے بخاری پڑھائی تھی, اور حضرت شیخ الحدیث صاحب کے شاگرد بھی تھے, داماد بھی تھے. اور اتنا دھیان تھا کہ بعض مرتبہ تو شیخ الحدیث صاحب انتظار کرتے تھے, انعام آئے گا اس سے پوچھ لیں گے حدیث کا مسئلہ. اللہ نے ان سے وہ کام لیا کہ جنہوں نے, جن امریکہ و افریقہ نے اور جن یہود و نصارہ نے سوال کیا تھا نبی کیا دے کر گئے, جب جماعت انگلینڈ میں, امریکہ میں, فرانس میں, آسٹریلیا میں, نیوزی لینڈ میں, چائنا میں, جب جماعتیں گئی تو ہاں بھائی کیا معاشرت ہے, کیسے اچھے اخلاق ہیں, کیسے ان سے تو کسی کو کوئی نقصان ہی نہیں. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا, ابو ہریرہ لبیک یا رسول, تجھے بتاؤں تو اپنے کو مسلمان کب کہہ سکتا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرمایا, تیری ذات سے
تیری ذات سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے تو مسلمان ہے. یہ حدیث ہے، یہ واقعات میرے دوستو میرے لیے یاد کے لیے تنہائی میں اکیلے بیٹھ کر اپنے گریبان میں جھانکنے. میرے سے تو میرے ماں باپ ہی ناراض، میرے بڑے بھائی، ان کی اولاد، ماموں، سسرال والے. اس لیے دوستو خالی تقریروں کا اور مجموعوں کا جمع ہو جانا کا نام تبلیغ نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے قریب عقیدہ سب سے پہلے ایمان ہے، پھر عبادت، معاملات، رہن سہن، اخلاق و عادات، یہ دینی زندگی کے شعبے ہیں. جیسے درخت کے لیے جڑ سے لے کے آخر میں وہ پھل پھول. اللہ نے گھر بیٹھے اللہ اور ہمارے بڑوں کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ہمیں یہ دیا. اور پھر اپنی ذات سے اپنی ذاتی زندگی کو دینی بناتے ہوئے یہ حضور کی میراث ہے. امت اور پوری دنیا، آپ تو سب قیامت تک کے لیے آپ تو نبی ہیں. یا قل یا ایھا الناس، حضور سے اللہ نے کہلوایا، پیارے نبی آپ کہہ دیجئے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم سب کے لیے میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں. قیامت تک کے انسانوں کے لیے آپ کی زندگی، آپ کا پیغام. لیکن آپ تو دنیا سے تشریف لے گئے کہ نہیں، اللہ نے اللہ کو جن سے کام لینا تھا، جیسے مولانا الیاس صاحب اور یہ حضرات، پھر ان کے بعد پھر اب یہ سارا مجمع کتنے پرانے، کیسی قربانیوں والے اور کہاں کہاں کے، اور ان سے کتنی مسجدیں آباد ہوئی، کتنے مدرسے، کتنوں کی زندگیاں، کیسے شرابیوں میں شراب چھوڑی، کیسے جھوٹوں نے جھوٹ چھوڑا، یہ سارا اللہ نے کام کیا. اس لیے اس کام کی عظمت، کام کو سمجھنا، سیکھنا، خود اپنی ذات سے کرنا اور دوسروں سے کرانا. مسجد سے دوسری مسجد، تیسری مسجد، شروع ہی سے جب یہ مقامی کام جمتا ہے تو مقام سے جماعتیں، پھر وہ جہاں ملکوں میں اور صوبوں میں جاتے ہیں وہ وہاں تشکیلیں کرتے ہیں. یہ سارا مجمع آپ کے رائے میں ہر سال جو مجمع آتا ہے بیرون کا، عرب، ملیشیا، آسٹریلیا، چائنا اور کہاں کہاں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ان ساتھیوں کی قربانیاں جنہوں نے اپنے آپ کو کھپایا، سیکھا اور وہاں جا کر ان کو بھی بتایا. اس لیے دوستو ہم جو کچھ ہیں وہ بعد میں ہیں، سب سے پہلے بندے اللہ کے ہیں، اس کی بندگی ہی کے لیے. اور بندگی کیا ہے؟ جو آدمی جس وقت جس حال میں ہو اس حال کا حکم کیا ہے اس وقت. اب جیسے ابھی ہم یہاں مسجد میں ہیں، مسجد میں بیٹھنے والوں سے اللہ کیا چاہتے ہیں یہ معلوم کرنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کیا کرتے تھے؟ ایسے ہی ہم اپنے کاروبار میں ہیں، اپنے کھیت میں ہیں، باغ میں ہیں، کارخانے میں ہیں، دکان میں، کہ وہاں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ. یہ جب آتا ہے تو یوں کہ عمل سے عمل زندہ ہوتا ہے، قربانی سے. اسی لیے شروع میں تو 3 دن کی جماعت، اس وقت میں حضرت پورے ہندوستان کے مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میواتیوں کی ایک جماعت، اللہ ان کو جزائے خیر دے،
3 دن. اور پہلے ان کے سامنے رکھا کہ ایک کام ہے، آدمی اپنے گھر سے اپنے خرچے سے نکلے اور یہ اس طرح کرے، اس طرح چلے، یہ سیکھے، نماز سیکھے، کلمہ سیکھے. تو پہلی مرتبہ میں حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کرے گا کون؟ ان کے بیوی بچے اور سب کو چھوڑ کر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت زور سے دھچکا لگا. اتنا بڑا بزرگ، اور وہ بھی یہ کہتا ہے، لیکن لگے رہے، میوات جانا آنا اور میوات کی کوششیں وغیرہ. جماعت بنائی اور جماعت بنا کر حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ بہت بڑے عالم ہیں، وہ کوئی بات کریں گے تمہیں یاد ہے، تمہیں دیکھ کر ان کا پہلا بول کیا ہے وہ یاد رکھنا اور مجھے آ کے بتا دینا. جماعت گئی مفتی صاحب کے دلی میں تھے، دروازہ ٹھک ٹھک، کون؟ اندر سے پوچھا. مولانا الیاس صاحب کی جماعت. حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ اتنا سنا اور دروازہ کھول کر اب کوئی کیا کہے گا، اب کوئی کیا کہے گا، اب اس لیے کہ کہا تھا نا کہ اسے کرے گا کون؟ آ گئے. اس لیے یاد رکھنا، باتوں سے باتیں، عمل سے عمل، قربانی سے قربانی. اور اس سب کی جان، جیسے بدن بہت اچھا، موٹا، تگڑا، تندرست، خوبصورت، روح نہ ہو تو بدبو. گشت بھی ہو رہا ہے، تعلیم بھی ہو رہی ہے، اور مسجد میں جگہ نہیں مل رہی ہے، اور بڑے بڑے چوت. اس سب کی روح اللہ کو راضی کرنا، اپنی آخرت بنانا اور اللہ کے بندوں کی خیر خواہی. ہر ایک کی جان، مال، صلاحیت جو اللہ نے دی ہے وہ اپنے صحیح مصرف پر لگے. اور صحیح مصرف کیا ہے؟ جہاں نبی کی جان لگی، جہاں نبی کا مال لگا، جو نبی بولے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی گھر میں جس طرح رہے، میدان میں آہیں جیسی بھری نمازیں، کہ اس سب کو امت کے ہر طبقے کے ہر فرد میں آ جائے. اس کی محنت کا نام تبلیغ ہے. وہ اللہ مجھے بھی دے اور آپ کو بھی دے. کریں گے اور کرو گے. میں تو ایک تشکیل کرتا ہوں، ماشاءاللہ کہوں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو مائیں دودھ پلاتی ہے، ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے. لیکن اب دنیا نے بہت ترقی کر لی تو آرٹیفیشل شیشیوں کا دودھ ہے جی، وہ بھی ملتا ہے. اگر ماؤں کی چھاتیوں کا دودھ پیے ہوئے ہو اور اپنی ماں کی چھاتیوں کا دودھ پیے ہوئے ہو تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مدینے میں رہنے والے 3 قسم کے، پوری جان پورا مال، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، خلفائے راشدین. آدھی جان آدھا مال، اور کم سے کم سالانہ 4 مہینے تو باہر کی نقل و حرکت، اور مدینے میں رہتے ہوئے کوئی آ جائے اس کا استقبال، اس کو سمجھنا کس حیثیت کا آدمی ہے، کیا اور اس کو پھر کام پہ لگا کے اپنی جگہ میں اس کو دائی بنا کر بھیجنا. یہ 3 قسمیں تھی. اس پورے مجمع سے میری درخواست، پوری جان پورا مال، سب سے پہلے وہ کھڑے ہو جائیں.
اب یہ آپ نے جو ارادے کیے پوری جان مال کے، یہ اپنے آپ کو مشورے کے تابع کرنا ہے، اندر باہر دور قریب پیدل سواری اندر. یہاں حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے اور ان کے درجات بلند فرمائے، یوں فرماتے تھے جب جہاں جیسے بیٹھ جاؤ، جب جہاں جیسے، آدھی رات کو پچھلی رات کو، سردی میں گرمی میں، پیدل سواری دور قریب، جب جہاں جیسے، یہ پوری زندگی والے اس کی نیت کے ساتھ کریں گے. باقی بھائی جو بیٹھے رہ گئے، کم سے کم ہر سال کے 4 مہینے مشورے کے ساتھ اندر لگوائیں، باہر بھیجیں، مشورات کے علماء کے جیسے بھی کریں گے انشاءاللہ. اور سب کی اصل جان جو ہے نا، یہ جو ہماری اپنی کیا کہتے ہیں پرسنل لائف، کیا کہتے ہیں پرسنل لائف، ذاتی زندگی، ہم سب ایمان میں، نماز میں، تیسرے نمبر میں کمزور ہیں. جیسے کمزور دوا، ڈاکٹر تو بہت اچھا لیکن دی ہوئی دوا نہیں پیتا ہے تو جو کھانے کی ہے وہ پینے کی ہے نہیں، تو پھر جو ہسپتال میں داخل ہوا وہ تندرست ہو کے باہر آتا ہے، اور اگر وہاں رہتے ہوئے بھی دوا نہ پیے تو پھر روز کمزوری بڑھتی ہے. اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے. انشاءاللہ یہ 6 نمبر، یہ مقامی کام، یہ اپنے انفرادی اعمال، تسبیحات، قرآن کی تلاوت، اور اس کو گانٹھ سے باندھ لو. فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کونو عباد اللہ اخوانا، کونو عباد اللہ، بندے اللہ کے بنو اور آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو. پورا ملک، پورا صوبہ اور پورا مجمع نمونہ بن سکتا ہے ہر جگہ والوں کے لیے. اللہ ہمیں تمہیں اور آگے آنے والی نسلوں کے لیے اللہ راستہ کھول دے.